آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں حکومت نمبرز پورے کرنے میں ناکام، مجوزہ آئینی ترمیم کا معاملہ لٹک گیا، حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار، حکومت کا مولانا فضل الرحمان کو مزید وقت دینے کا فیصلہ۔ آپ کو بتائیں حکومت نمبرز پورے کرنے میں ناکام، مجوزہ آئینی ترمیم کا معاملہ لٹک گیا، حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، حکومت کا مولانا فضل الرحمان کو مزید وقت دینے کا فیصلہ، اتفاق رائے نہ ہونے پر آئینی ترمیم آج بھی پارلیمنٹ میں پیش نہ کی جا سکی۔ آئینی ڈھانچے میں رہ کر قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وفاقی وزیر قانون عاصم نصیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آئینی ترمیم میں کچھ نیا نہیں، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ بل کا مسودہ ابھی کابینہ میں نہیں گیا، آئینی عدالت کا قیام کی منفی تشریح کی گئی، آئینی عدالت میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہوگی، پارلیمنٹ کو مضبوط ہو کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی والے تعصب کی اینک اتار کر آگے چلیں، عام آدمی کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، حکومت اور اپوزیشن ایک بار پھر آمنے سامنے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آئین کی حفاظت اولین ترجیح ہے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ قانون سازی کریں، ترامیم آئین میں عدم توازن دور کرنے کے لیے ہیں، اس معاملے پر کوئی سیاست نہیں، ڈرافٹ مکمل اتفاق رائے کے بعد ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر بولے، رات کے اندھیرے میں قانون سازی نہیں، چوری ہوتی ہے، حکومت کے پاس ڈرافٹ نہیں تو بتائیں آئین میں ترمیم کا نسخہ کہاں سے آیا؟ جب یہ ڈاکومنٹ بنیادی شہری حقوق کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے چھٹیوں میں چوری کی طرح ڈاکہ زنی کرتے ہوئے یہ امینڈمنٹ پاس کرنے ہوتے ہیں، اگر اس طرح چوری چپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے، قانون سازی نہیں کہی جا سکتی۔ آپ کو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ، یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس لیے ہوتی ہے کہ ایک ڈنڈی کی زور پر چلتے ہیں۔ طارڑ صاحب، جو کچھ آپ کر رہے تھے، آپ کی ضمیر آپ کو اجازت دے رہا تھا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے، اس 219 سے ڈریں گے تو اس کی غلط پہ بھی ہے، ہم لڑیں گے پھر راستوں میں، ہم چوراہوں پہ، ہم پارلیمنٹ میں، ہم عدالت میں، ہم ہر جگہ لڑائی کریں گے، کسی طور پر آپ کی 219 میں نہیں آئیں گے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے حکومت کو نااہل اور نکمہ کہہ دیا، 2 دن کی ہلچل کے باوجود آئینی ترمیم نہ ہو سکی، صحافی کا فیصل وابڈا سے سوال، فیصل وابڈا نے جواب دیا، نااہل اور نکموں سے یہی امید کی جا سکتی ہے، سیاست کے چیمپئن آ رہے ہیں، پوچھ لیں انہوں نے کیا کیا۔ آپ کو تو گورنمنٹ سے زیادہ باخبر سمجھا جا رہا ہے، بتائیں گے انشاءاللہ، گورنمنٹ کے لوگ نکلنے والے ان سے پوچھیں۔ لیکن یہ حکومت کی آپ کیا سمجھتے ہیں، ترامیم جو ہو نہیں سکی، اتنا 2 دن ہلچل رہی اور پھر کیا ہوا؟ نااہل اور نکموں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر گیم کا مسئلہ نہیں، ترامیم آنے میں ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، مسودہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا، یہ ایوان میں پیش ہوتا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان بہت سی چیزوں پر مطمئن تھے، کچھ وقت مانگا، مسودے کی کچھ نکات پر اتفاق کا مسئلہ ہے جو ہر فریق کا حق ہے۔ مولانا کو جو ترامیم ان کے سامنے رکھی گئی، جو بریف کیا گیا ان پہ انہیں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ان سے بالعموم ایگری کرتے ہیں۔ ان کے 2 بنیادی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں وقت دیا جائے، دوسرا یہ کہ ہمیں اس کے اندر جو جزیات طے ہونی ہیں، ایک تو براڈر آؤٹ لائن ہے، مثال کے طور پر ایک آئینی عدالت بننی ہے تو آئینی عدالت کے نیچے اور بھی بہت سی چیزیں آپ نے طے کرنی ہوں گی، اس کے ارکان کتنے ہوں گے، ممبر کتنے ہوں گے، جج کتنے ہوں گے، کس طرح آئیں گے، تو ان پہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں، ہمیں اصولی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر گیم کی حد تک ایشو نہیں ہے، نمبرز موجود ہیں، وہ نمبرز اپنا اطمینان قلب چاہتے ہیں، تو اس اطمینان قلب کے لیے اب چونکہ عید میلاد النبی بھی آ گئی ہے، لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں، تو آج سیشن غالباً پروروگ ہو جائیں گے دونوں، اور اس کے بعد جو نیا سیشن آئے گا اس میں یہ ترامیم آ جائیں۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر وضاحت کا معاملہ، ڈپٹی رجسٹرار نے 8 ججز کی جانب سے جاری وضاحت پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو نوٹ لکھ دیا۔ نوٹ میں کہا گیا متعلقہ فریقین کو رجسٹرار آفس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی جہاں زیب عباسی، بتائے گا کیا کہا گیا؟ دیکھیں، یہ نوٹ جو رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا گیا ہے، اس معاملے کے اوپر آگاہ کیا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے متفرق درخواست کے اوپر جو وضاحت دی گئی ہے، اس حوالے سے نہ ہی کوئی کال لسٹ جاری ہوئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے جو ہے وہ پہلے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر آگاہ کیا گیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو۔ اہم بات یہ ہے کہ اسی معاملے کو لے کر الیکشن کمیشن میں بھی ایک اہم اجلاس ہوا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اجلاس کل بھی
जारी रहेगा। इस मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ और बिलखसूस जिस तरह से ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो वजाहत दी गई है, इसके हवाले से जो टाइमिंग है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करता है और फिर तकरीबन 2 महीने के फ़र्क के बाद, वक्फे के बाद दोबारा से जो है वो इसके ऊपर वजाहत दी जाती है और ये कहा जाता है कि डिले इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुआ है। तो इस मामले ठीक है जहां से बाबासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब बोली, इंसानी हकूक़ का पहला दर्स सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इंसानी हकूक़ की बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले रखी थी। इस्लाम ने अमीर और गरीब की तफरीक का खात्मा किया। अरबी को अजमी पर फौकियत ना देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तशरीह की। बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। कि ह्यूमन राइट्स का जो पहला दर्स था, जिसकी बुनियाद रखी गई, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बाकायदा इस्लाम की पहली दरसगाह, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी जो मस्जिद नबवी शरीफ है, उसमें ज़मीन पे बैठकर खजूरों की जो वो छाल है उसकी छत बनाकर वहाँ से जो आगाज़ किया गया, आज आप देखें कि वो तालीम पूरी दुनिया में फैली माशाल्लाह। मरियम की मसीहाई, हर साल दिल के मरीज़ 5000 से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगियां बचाने के तारीख़ी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। मरियम नवाज़ ने कहा, वज़ीर आला नहीं, एक माँ के तौर पर मंसूबे का आगाज़ करते हुए बेहद खुश हूँ। दिल के मरीज़ बच्चों का चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज़ बच्चों के लिए प्ले एरिया में सहूलियात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, मुल्क में अपनी नौयत की पहली इलाजगाह में दीगर सूबों के मरीज़ बच्चों का भी इलाज होगा। अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला नन्हे बच्चों को तवील इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ का रख लिया। मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स, मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीका क्या होता है, आप मुझे इस हवाले से तरीक़ाकार फराहम कर दें। अदालत की वजारत दिफा के नुमाइंदे को हिदायत, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने का तरीक़ाकार क्या है। अदालत के इस्तफसार मुतालिका मजिस्ट्रेट को मिलिट्री अथॉरिटी आगाह करती है। नुमाइंदा वजारत दिफा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, हम आज एक अलग दौर में हैं। आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। समाअत आइंदा मंगल तक के लिए मुलतवी।